حضرت پیر علاؤدین صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، اور جو نتیجہ، میں بھی مثنوی کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں، تھوڑا بہت فارسی کا طالب علم ہوں، تو بڑی گفتگو فرما کر وہ ایک بڑا خوبصورت ساتھ ساتھ نتیجہ بھی دیتے جاتے ہیں سامعین کو۔ تو اسی حوالے سے میرے رومی صاحب کے قبلہ کے ایک گفتگو، ایک بات، دلیل جو ہے، پیش افتادہ مضمون، سامنے کے مضمون، رومی کی کمال یہ ہے کہ سامنے کا مضمون کہ جب انسان سنے تو کہے کہ یہ تو میں کرتا تو میں بھی کہہ لیتا، ایسی کون سی بات تھی، رومی صاحب نے ایسی کون سی کمال کی۔ لیکن رومی کا کلام سننے سے پہلے اس کی اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ اتنے پیش پا افتادہ سامنے کی بات کو میں سے اتنے بڑے بڑے نتیجے اخذ کر لے۔ یہ رومی جیسا عمیق الذہن، جامی جیسا عمیق الفکر آدمی ہی ایسے دلائل کا استنباط فرما سکتا ہے۔ مثلا رومی فرماتے ہیں، ان کے اشعار ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جناب کہ ہمیں کسی استاد کی یا شیخ کی ضرورت نہیں ہے، ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، ہم خود عقل مند ہیں، ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے۔ تو رومی صاحب اس پر ایک دلیل دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ نہ کہیے، یہ آپ کہیے کہ آپ کو پیر کامل یا شیخ کامل یا استاد کامل نہیں مل رہا، اس کی آپ تلاش کریں، یہ ٹھیک ہے، آپ کو کوئی آدمی مل نہیں رہا، یہ ابھی تلاش جاری رکھے۔ لیکن یہ نہ کہیں کہ کوئی شیخ کامل یا استاد کامل ہے جی، یا مربی کامل، اس کی کوئی اہمیت نہیں، افادیت نہیں، یا ہم اس کے بغیر بھی پہنچ سکتے ہیں، جس طرح بعض لوگوں کا خیال ہے، اور یہ خیال خام ہے، غلط خیال ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم حدیث کے بغیر بھی پہنچ سکتے ہیں قرآن کے مطالب کو، کچھ کہتے ہیں جناب کہ قرآن مجید کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مطلب ہے کہ اس قسم کے فکر جو ہے، یہ اہل سنت وہی جماعت ہے جس نے قرآن کو بھی اپنایا، اولیت دی، اور ثانویت جو ہے وہ سنت رسول کو دی، کیونکہ جن آیات کی توضیحات خود قرآن کی آیات میں نہیں ملتی، اس کی وضاحت خود کملی والے کی سیرت عطا فرماتی ہے ہمیں۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، یہ اعتدال کا مسلک ہے، تو اس میں افراط و تفریط نہیں ہے، بلکہ معتدل مسلک ہے اگر غور کیا جائے۔ تو رومی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ خام خیالی ہے اس کی، اگر وہ کہتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں دیکھیں اب سامنے کی بات ہے، آپ بڑے محظوظ ہوں گے ذرا فکر فرمائیں گے تو، کہ اتنا انسان کا بڑا جسم ہے، اس کے اوپر یہاں 2 آنکھیں ہیں، اس کا سائز کتنا ہے، اتنا سا سائز ہے، چھوٹے چھوٹے ہیں، اور پھر جہاں سے جو منبع نور ہے، جہاں سے نور نکلتا ہے، وہ تو اتنا باریک سوراخ ہے، باریک سوراخ ہے کہ وہ جس طرح سوئی کا سوراخ ہوتا ہے، اس سے بھی چھوٹا سوراخ ہے جس سے یہ پوری دنیا ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اس کو اللہ نے اس انسان کی اتنی بڑی باڈی پر، جسم پر رہنما مقرر کیا ہے، آنکھ کو۔ اگر یہ باڈی کی رہنمائی نہ کریں آنکھ، تو آپ انسان کا جسم کسی کھڈے میں گر جائے گا، ہے جی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کہیں ٹکرا جائے گا، کسی حادثے کا شکار ہو جائے گا۔ تو اس کی رہنمائی کے بغیر جب انسان کا یہ ظاہری جسم اپنی منزل تک بآسانی اور صحت و سلامتی کے ساتھ پہنچنا ناممکن ہے، بڑا مشکل ہے، تو اس نادیدہ منزل کی طرف، وہ نادیدہ منزل جس کا ابھی تک تعین بھی نہیں ہو سکا، وہ ذات بے نشان جس کا ابھی تک نشان ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں لیکن پتہ نہیں چل رہا، تو اس کا جو مسافر ہے، کیا اس کو ضرورت نہیں ہے کسی رہنما کی؟ سبحان اللہ، ہے جی، اردو کا ایک شعر تھا، اس میں اس نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا کہ اس دروازے پر دستک دو جہاں پہلے کسی سائل کے پیر لگے ہوئے ہوں، نقش پا موجود ہوں، ہے جی، تو وہ دروازہ کھٹکھٹاؤ جہاں کوئی
پیر پہلے نشان لگے ہوئے ہوں، مطلب یہ ہے کہ اس دروازے کو کھٹکھٹانے کے لیے پہلے بھی کوئی آیا ہے۔ جس دروازے پر نقش پا لگے ہی نہیں ہے، کوئی آیا ہی نہیں ہے، تو وہ دروازہ کھٹکھٹانے کا کیا فائدہ؟ تو ان لوگوں کے دروازوں پر تو مخلوق خدا اس لیے آتی ہے کہ یہ کسی منزل پر پہنچے ہوئے ہیں، اور جو منزل رسیدہ آدمی ہے وہی نشان بتا سکتا ہے منزل کا۔